بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ناصر ایاد خان. تو ابھی جو ہم نے پہلے کا اعداد مقاصد 1940 کو اسی ترتیب کے ساتھ ہم سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ پاک اسٹڈی کے لیے. اب ہمارا جو یہ تحریک علی گڑھ تو ویسے پہلے کا تھا، یہ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا، لیکن یہ 1942 کے بعد ہم اب کرپس مشن 1940 میں قرارداد پاکستان قائم ہوئی وہ پیش کی گئی تھی. پھر کرپس مشن 1942 میں اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے. اس کا پس منظر دیکھیں تو دوسری جنگ عظیم جو تھی 1939 سے 1945 تک کے دوران جو ہوتی، اس میں کافی طور پہ برطانیہ جو ہے اور اس کے اتحادیوں کی پوزیشن کمزور ہو چکی تھی. تو 1942 میں انہوں نے یہ کہا کہ برصغیروں کو لوگوں کو کم از کم ہم اپنے ساتھ رکھیں، مسلمان اور ہندوؤں کو، ان کو انہوں نے اپنے ساتھ کور کرنے کے لیے سرٹیفٹ کرپس کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کے مطالبات اور وہ ان کی باتیں سنیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ بنا کر رکھیں. تو وہ چند تجاویز لے کے جو ہے وہ برصغیر میں آئے. انہوں نے سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کیں. تو اس لیے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ سرٹیفٹ کرپس کی جو تجاویز تھی یا اس کے نکات کون سے تھے جو وہ لے کے آئے تھے. جب پہلا ان کا یہ ایک تو انہوں نے سیاسی جماعتوں کے قیام ان سے ملاقاتیں کی جتنی بھی وہ تھیں. اس کے بعد انہوں نے پہلا جو پوائنٹ دیا اس کا، انہوں نے یہ کہا کہ جنگ کے خاتمے پہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کیے جائیں گے. جب جنگ ختم ہوگی تو اس کا لائحہ عمل یہ ہوگا کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے. صوبائی اسمبلیوں کے ارکان اپنی تعداد کے 10ویں حصے کے برابر تعداد میں دستور ساز اسمبلی کے ارکان، یعنی وہی صوبے والے جو ہیں وہ دستور ساز اسمبلی کے ارکان کا انتخاب کریں گے. دستور ساز اسمبلی میں شاہی ریاستوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی. صوبائی ریاستوں کو بھی شاہی ریاستوں کو نمائندگی دی جائے گی دستور ساز اسمبلی کی. یعنی کہ وہاں پہ جو ہے وہ صوبائی پہلا یہ ہو گیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے، اس میں سے وہی پھر دستور ساز اسمبلی کے ارکان کو منتخب کریں گے. یہ دوسری ہیڈنگ کی صورت میں لکھ دیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر شاہی ریاستوں کی جو ہے وہ نمائندگی وہ دستور ساز اسمبلی میں شاہی ریاستوں کو نمائندگی دی جائے گی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کو درجہ نو آبادی دیا جائے گا. اس سے مکمل خود مختاری ہوگی. دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ یہ تمام جو شعبے تھے، اہم شعبے، وہ ہندوستان کے سبود ان کو مکمل خود مختار کر دیا جائے گا. اور آئین میں اقلیتوں کے حقوق کے مناسب تحفظات فراہم کیے جائیں گے. اس منصوبے میں انہوں نے کہا ترمیم نہیں ہوگی، یا اس کو مانا جائے گا یا مکمل مسترد کر دیا جائے گا. اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو صوبے بعد میں اس آئین کو قبول نہ کریں، ذمہ داری حکومت برطانیہ پہ ہوگی کہ اگر کوئی صوبہ نئے آئین کو قبول نہ کرے تو وہ اپنی موجودہ حیثیت کو برقرار رکھ سکتا ہے، یعنی وہ الگ ہو جائے گا. اب اس کا رد عمل دیکھتے ہیں کہ کانگریس اور مسلم لیگ کا رد عمل کیا تھا اور نتیجہ کیا نکلا اس کا. تو کانگریس نے اس لیے اس کو مسترد کر دیا، نہیں مانا کہ اس میں پاکستان بننے کا اشارہ ہے، کہ جو صوبہ نہیں مانے گا بعد میں وہ الگ ریاست مانے گا. اور مسلم لیگ نے اس لیے نہیں مانا کہ اس میں صرف اشارہ دیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ الگ ریاست، کیونکہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے سارے لیکچر میں کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان الگ ریاست چاہتے تھے، کہ دو ہندوستان اور مسلمان الگ الگ، ہندو اور مسلم جو ہے ہندوستان میں دو الگ الگ ملک بنے، ریاستیں بنے. اور ہندوستان چاہتے تھے کہ ہندو چاہتے تھے کہ ہمارے ہندوستان پہ ہماری حکمرانی ہو، اور ہندو اور مسلمان ہمارے دو اندر ہیں. اس لیے مسلم لیگ نے بھی اس کو رد کر دیا. اس کا رد عمل یہ تھا. آخری آپ ہیڈنگ دے دیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ ناکام ہو گیا، اور اس طرح اس کو انہوں نے نہیں مانا، اور اس کی سرٹیفٹ نے کسی کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے اس ناکامی کو خود قبول کیا.